أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طاسین میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. تلک آیات الکتاب المبین تلک یہ آیات ہیں الکتاب المبین واضح کتاب کی. لعلک شاید کہ آپ باخع ہلاک کرنے والے ہیں نفسک اپنے نفس کو اللہ یکونوا مؤمنین کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہوتے ایمان کیوں نہیں لاتے. ان اگر نشأ ہم چاہیں ننزل علیہم ہم نازل کریں ان پر من السماء آسمان سے آیہ آیت نشانی فظلت اعناقہم فظلت تو ہو جائے اعناقہم ان کی گردنیں لہا اس نشانی کے لیے خاضعین پست. وما یأتیہم اور نہیں آیا ان کے پاس من ذکر سے من الرحمن رحمان کے من ذکر من الرحمن رحمان کے ذکر سے محدث کوئی بھی نئی نصیحت الا مگر کانوا ہو جاتے ہیں عنہ اس سے معرضین اعراض کرنے والے. فقد پس تحقیق کذبوا انہوں نے جھٹلایا فسیأتیہم پس قریب آئے گا ان کے پاس انباء خبریں ما اس چیز کی کانوا بہ تھے جسے یستہزئون مذاق کرتے. اولم یروا کیا نہیں دیکھا انہوں نے الی الارض زمین کی طرف کم انبتنا کیسے ہم نے اگائی فیہا اس زمین میں من کل زوج کریم ہر چیز کی عمدہ قسمیں یا ہر عمدہ چیز کے جوڑے. ان فی ذلک لآیہ بے شک اس کے اندر البتہ نشانی ہے. وما کان اکثرهم اور نہیں ہے ان میں سے اکثر مؤمنین ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ البتہ وہی غالب ہے الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے. طاسین میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. تلک آیات الکتاب المبین یہ آیات ہیں واضح کتاب کی.
یہاں سے مراد یا تو قرآن مجید مکمل ہے کہ پورا کا پورا قرآن مجید جو ہے اس کے ایک حصے کی یہ کچھ آیات ہیں جو اس صورت کے اندر نازل کی گئیں، یا اس صورت کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو نزول کا سلسلہ وہ ایسا چلا ہے کہ ہر ایک صورت جو ہے وہ اپنے اندر پورے کا پورا ایک سمندر سموئے ہوئے ہے کہ مکمل جامع معنی ہے، ہر طرح کا کلام جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، گویا کہ ہر صورت جو ہے وہ اپنے اندر ایک کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں، اللہ یکونوا مؤمنین، کہ یہ لوگ مؤمن کیوں نہیں ہوتے، شاید کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر لو گے۔ اب یہاں دیکھیں یہی بالکل عنوان جو تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر بھی نازل کیا تھا۔ اس کی اصل وجہ کیا تھی کہ نبی علیہ السلام کی انتہائی آرزو یہ کیوں تھی کہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا تھا؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ انتہائی نرم دل ہیں اور حریص ہیں مؤمنین کے لیے۔ اور آپ یہ دیکھیں نبی علیہ السلام غیر مؤمن کے ساتھ بھی ویسا ہی اخلاقی برتاؤ کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیگانے دوست دشمن کسی کے ساتھ بھی سختی کا رویہ نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کے اندر جو تھی وہ نرمی کی جو خوبی تھی وہ ایسے پیدا کر دی تھی کہ خود ہی اللہ نے ان کے بارے میں ذکر کیا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان کے دلوں کے اندر آپ کے لیے الفت پیدا کر دی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی خوش اخلاق اور نرم مزاج بنا دیا۔ اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت جو تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدرجہ عطا پائی۔ سب سے پہلی کیا تھی کہ نبی علیہ السلام نہایت ہمدرد تھے اور مشفقانہ جذبات رکھتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ میری مخالفت کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، اور اس وجہ سے نبی علیہ السلام کوشش کرتے تھے کہ یہ لوگ میری بات کو مانیں اور جہنم سے نکل کر جنت پہ چلا جائیں۔ بلکہ حدیث بارکہ کے اندر نبی علیہ السلام نے خود اس کی وضاحت بھی کی کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے آدمی نے شمع روشن کی اور اس کے اوپر پروانے جو ہے کہ وہ گر رہے ہیں اور وہ اس کو پکڑ کر ان کو پیچھے کر رہے ہیں، ایسے ہی آپ لوگ دوزخ کے کنارے کے اوپر اور دوزخ کے اندر گر رہے اور میں آپ کو پکڑ کے سائڈ پہ کر رہا ہوں۔ اور کما قال علیہ السلام، پہلی وجہ یہ۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آدمی جس کام کے اندر محنت کر رہا ہو، کہ جو بھی کام دنیاوی اعتبار سے انسان کر رہا ہو، تو جیسے جیسے اس کا نتیجہ انسان کے سامنے آتا ہے نا، ویسے ویسے انسان جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ اس کام کو احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کام انسان اتنے محنت جوش جذبے کے ساتھ کر رہا ہو لیکن اس کو اس کا نتیجہ نظر نہ آئے تو اس کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اتنی میں محنت کر رہا ہوں، مجھے جو ہے وہ کامیابی کیوں نہیں مل رہی۔ اور نبی علیہ السلام کے شب و روز لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے بسر کر رہے تھے، صرف کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کو جو کامیابی نہیں مل رہی تھی اس وجہ سے نبی علیہ السلام اپنے اوپر بہت زیادہ اڑتے تھے۔ اور تیسری وجہ کیا تھی کہ نبی علیہ السلام جو مسلمان لوگ ہوتے تھے، پہلے تو تھی دو کفار کے لیے، یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو کیا کیا جاتا، یہ غیر مسلم انتہائی اذیت پہنچاتے، ان کا جینا دوبر کر دیتے، مشکل کر دیتے ان کا جینا مکہ معظمہ کے اندر، بے شک وہ کوئی امیر ہو، غریب ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، یہ ہر کسی کے مخالف ایسے ہی کرتے تھے، مخالفت کرتے، مار پیٹ کرتے، سوشل بائیکاٹ کر دیتے، جیسے شیب ابی طالب کے اندر ہوا۔ اور یہ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی موٹی قربانی نہیں ہے، اس وجہ سے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ یہ افسوس ہوتا، دلی دکھ ہوتا کہ جلدی سے جلدی یہ لوگ جیسے جیسے مسلمان ہوتے جائیں گے ویسے ویسے کیا ہوگا، مسلمانوں کی مخالفت کم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بالکل شروع کے اندر اسلام قبول کیا، جن صحابہ نے
ان کے اوپر کتنی زیادہ سختی آئی، لیکن جیسے جیسے مسلمان تعداد میں بڑھتے گئے ویسے ویسے مسلمان جو ہے وہ دلی طور پر اور اپنی مجلس کے اعتبار سے، اپنے افرادی قوت کے اعتبار سے طاقتور ہوتے گئے۔ اور اسی کا دیکھیں نا آپ، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آج تو پھر علی اعلان نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ تعداد جو تھی وہ 40 سے اوپر چلی گئی تھی، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے اندر جو تھے طاقتور لوگوں کے شامل ہونے کی وجہ سے جو کمزور لوگ تھے ان کے اوپر بھی جو ہاتھ ڈالتے تھے ان کے دلوں کے اندر بھی اب تھوڑا سا کھٹکا آنا شروع ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی جو ذمہ داری لگائی تھی وہ بھی اسی وقت پوری ہوتی تھی جب نبی علیہ السلام اس کا حق ادا کرتے، اور حق ادا اسی وقت ہوتا ہے جب ہر کسی کے کان کے اندر اس کی بات پہنچ جائے اور اس کے جواب کے اندر اگر تھوڑا بہت کوئی رسپانس دے تو اور زیادہ انسان جو ہے دلی طور پر خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے نبی علیہ السلام جو تھے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹینشن میں ڈالتے کہ اپنے آپ کو یہاں تک وہ غم محسوس کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر لینا، اتنا آپ دکھ کرتے ہیں، غم محسوس کرتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو تسلی کی الفاظ میں دی، ذرا غور کریں، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہتے تو ہم آسمان سے کوئی آسمانی آیت، آسمانی نشانی ایسی نازل کر دیتے، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، جو نشانی ان کی گردنوں کو جھکانے کا باعث ہو جاتی کہ ان کے سامنے ان میں سے کسی کی بھی گردن جو ہے وہ اوپر نہ ہوتی۔ جیسے دیکھیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ہو گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اوپر کر دیا، اب کون ہے جو کہے کہ میں نہیں مانتا، پتہ ہے طور پہاڑ اوپر ہے، نہ مانا تو آیا اوپر تو ہم بھی مان گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ان کے لیے بھی ایسی کوئی آسمان سے آیت، کوئی نشانی کو معجزہ ایسا اتار دیتے کہ جو ان کی گردنوں کو جھکانے کا باعث ہو جاتا، جس کی وجہ سے ان کی گردنیں جو تھیں وہ آپ کے سامنے جھک جاتی۔ لیکن اصل کیا ہے، قرآن مجید کے شروع کے اندر، سورہ بقرہ کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متقین کی صفات، مؤمنین کی صفات بیان کی، وہ کیا، الذین یؤمنون بالغیب، کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے اوپر ایمان چاہتے ہیں کہ بن دیکھے کون کون ایمان لایا۔ نبی علیہ السلام کی زبان نے اقدس کے اوپر کون کون ایمان لایا۔ عین الیقین تو پھر ہر کسی کو آ جاتا ہے کہ جو بھی جہنم کو دیکھے گا اسے یقین آ جائے گا، جو بھی فرشتوں کو دیکھے گا عذاب لے کر آئے اس کو یقین آ جائے گا۔ اس سے بڑی بات، جو کوئی بھی موت کا منکر ہے وہ جب موت کا فرشتوں کو دیکھے گا اس وقت یقین اس کو آ جائے گا۔ لیکن فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلم یکن ینفعہم ایمانہم، اس وقت ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، لما رأوا بأسنا، یہ جب ہمارے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ جب فرشتوں کو انہوں نے دیکھ لیا، جب عذاب کو انہوں نے دیکھ لیا، علل اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو، معجزات کو انہوں نے دیکھ لیا کہ جو ان کے مطالبہ کرنے کے اوپر اللہ نے نازل کی ہے، اس کے بعد ان کو پھر مہلت نہیں ہوتی، اس کے بعد ایمان جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ورنہ دیکھیں آپ کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے بھی یہی کہا تھا نا کہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کیا میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن آگے سے کیا کہا گیا، الآن وقد عصیت کنت، الآن وقد عصیت کنت وقبل من المفسدین، یہی تھا آپ سب کہ اب تو اسلام قبول کر رہا ہے، اب تو مومن ہو رہا ہے، پہلے تو فسادیوں میں سے تھا کہ جب فرشتوں کو تو نے دیکھ لیا، موت کو سامنے دیکھ لیا، ساری نشانیاں تو ظاہر ہو گئی، اب غیر کس چیز کا، اب تو عین الیقین ہے۔ سورۃ تکاثر کے اندر عین الیقین کب ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ، جب تم جہنم کو دیکھو گے نا تو اس وقت تمہیں آنکھوں کے ساتھ دیکھی ہوئی چیزوں پر یقین ہوگا۔ ابھی تمہیں علم یقین نہیں ہے نا، جو تمہیں علم کی باتیں بتائی جاتی ہیں، جو نبی علیہ السلام وحی کی باتیں تمہیں بتاتے ہیں، اس کے اوپر تمہیں یقین نہیں ہے نا، کوئی بات۔ جب دوزخ کو دیکھو گے، دوزخ کے فرشتوں کو دیکھو گے،
موت کے وقت دوزخی فرشتوں کو دوزخ کے لباس کو لاتے ہوئے دیکھو گے تو یقینی طور پر یقین آ جائے گا، لیکن اس وقت کا یقین جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور رحمان کے پاس سے جب بھی کوئی بھی انہیں نئی نصیحت نازل ہوتی، نئی آیات نازل ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھانے کے لیے کوئی نئی امثلہ بیان کر دے، کوئی نئی واقعات بیان کر دے تاکہ یہ عبرت حاصل کریں، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ اس سے اعراض کر لیتے، اس سے اعراض کرنے والے ہوتے۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسری تسلی دی گئی کہ آپ کن کے لیے اپنے آپ کو جو ہے ایسے ہی افسردہ کر رہے ہیں، ذرا ان کے حالات تو دیکھیں کہ یا تو کوئی آدمی ہے نا وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو، اپنے نفع نقصان کو جانتا ہو، تو آپ اس کے بارے میں ذرا فکر بھی کریں۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے کوئی بھی نئی بات آتی ہے، چلیں پرانی بات ان کو نہیں سمجھ آئی، پھر کیا ہوگا؟ چلیں اگلا واقعہ پڑھیں، آپ کو کوئی بات سمجھ آئے گی، نہیں آیا چلو تیسرا واقعہ پڑھیں، چوتھا واقعہ پڑھیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انبیاء کے واقعات نازل کیے۔ چلیں واقعات کے نازل کرنے سے ہو سکتا ہے پتہ نہیں واقعہ سچا ہے نہیں۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کتاب نازل کی، اس کا انہوں نے انکار کیا، تو کیا وہ جب یہ تجارتی سفر کرتے تھے تو اس کے دوران تجارتی سفروں کے درمیان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے تھے کہ فلاں قوم فلاں جگہ رہتی تھی، انہوں نے یہ گناہ کیا، اس کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا، تو جب سفر کرتے تھے وہاں جا کے دیکھتے نہیں تھے؟ اپنی آنکھوں سے انہوں نے نہیں دیکھا ان کو کہ کیسے عاد و سمود کے وہاں قبائل آباد تھے، بستیاں آباد تھیں، وہاں وہ گھر تو ان کے موجود ہے لیکن وہاں باسی اس کے موجود ہے نہیں۔ قوم لوط کا دیکھیں، راستے کے اندر کتنے ان کے سفر تھے، تجارتی سفروں کے درمیان میں یہ دیکھتے تھے۔ یہ بات کہ جب بھی کوئی بھی ان کی طرف نئی چیز نازل کی جاتی تو یہ سے اعراض کرنے والے ہوتے، اگر یہ نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے تو یقینی طور پر ان کو نصیحت آ جاتی۔ فقد کذبوا فسیأتیہم انباء، فقد کذبوا تحقیق وہ جھٹلا چکے، جو بھی ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ فسیأتیہم انباء، پس ان قریب ان کے پاس جو ہے وہ اب خبریں آئیں گی، ما کانوا بہ یستہزئون، ہر اس چیز کی جس کے ساتھ یہ مذاق کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی انہیں حکم دیا انہوں نے اس کا کیا مذاق، جس چیز کا یہ مذاق کرتے رہے ان قریب وہی چیزیں جب ان کے سامنے آئیں گی تو یہ اس کو دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں گے، جس چیز کو انہوں نے جھٹلایا وہ ان قریب ان کے پاس آ جائیں گی۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا، چلیں اگر ان کے ہر مطالبے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نشانی ان کو نہیں دکھائی، ہر معجزہ ان کو نہیں دکھایا، تو آپ غور کریں کیا یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، اس زمین کے اندر ہم نے کتنی کثیر مقدار کے اندر عمدہ قسم کے نباتات پیدا کیے، کتنی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نشانی کو ذکر کیا کہ یہ زمین و آسمان کے اندر، آسمان سے بارش نازل کرنے کے اندر، اس بارش کے جواب کے اندر یہ جو زمین سے نباتات نکلتی ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے سپارے کے اندر پوری گندم کی وہ پوری مثال دی، ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ یہ پوری مثالیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کس لیے دی؟ ان کو سمجھانے کے لیے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں، اس کے اندر ایک عظیم نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ وما كان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ ان میں سے ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی غالب ہے اور رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ رحمان کے اندر مبالغہ زیادہ ہے، اور رحمان کن کے اوپر رحم کرنے والا ہے؟ ہر کسی کے اوپر۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کے اوپر رحم کرنے والے ہیں، لیکن رحیم جو ہے، رحیم کے اندر ہر کسی کے اوپر رحم نہیں، یہ اسی کے اوپر رحم ہوگا جو رحم کا مطالبہ کرنے والا ہوگا، جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو اس رحم کے اندر شمار کرے گا، رحم کے اندر اپنے آپ کو شامل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کا طلبگار ہوگا، اس کے لیے یہ رحم و رحمت ہوگا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویسے دعا پڑھ لیا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.